سلام ساتھیوں، ہندوستانی میڈیا کے اس خاص پروگرام پیغام ربی میں ایک مرتبہ پھر سے آپ کا خیر مقدم۔ پیش ہے اس سیریز کی آخری ویڈیو یعنی کہ 30ویں ویڈیو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناکم ازواجا وجعلنا نومکم سباتا وجعلنا اللیل لباسا وجعلنا النہار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ يَا أَيُّهَا الْإِنسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي أَيِّ صُورَةٍ مَا شَاءَ رَكَّبَكَ كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينِ وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیغام ربی پروگرام میں 30ویں پارے کی چنندہ آیات کے ساتھ آپ کی خدمت میں ناظرین، اللہ کا یہ بڑا احسان ہے کہ آج اس نے 30ویں پارے کی یہ ویڈیو اب تک پہنچانے کی توفیق دی۔ ناظرین، میں کوئی مفسر نہیں، خود طالب علم ہوں، البتہ قرآن کو پڑھتے وقت جو چیزیں مجھے لگی کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو ہر انسان کے نہ صرف یہ کہ کام آنے والی ہیں، بلکہ اللہ کے یہاں سرخرو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ لوگ ان آیات پر غور کریں۔ اس لیے اس پروگرام کے ذریعے سے آپ تک میں نے وہ چیزیں پہنچانے کی کوشش کی تاکہ اس پہ آپ اپنے طور پہ غور کریں۔ اگر میری کسی بھی بات سے اگر کوئی بھی انسان قرآن کی طرف راغب ہو جاتا ہے یا میری کوئی بات اگر کسی کی سمجھ میں آ جائے اور اس کی زندگی میں تبدیلی ہو جائے تو میں اسے اللہ کا ایک بڑا احسان عظیم سمجھوں گا اور اپنی زندگی کی کامیابی کا ایک حصہ۔ ناظرین، ہماری گزارش ہے کہ قرآن کو اس انداز میں پڑھنے کی کوشش کریں جس طرح ہم اپنی دوسری کتابیں پڑھتے ہیں۔ خاص طور سے مسلمان ہونے کے ناطے ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اللہ کے اس پیغام کو سمجھیں، اللہ کے پیغام کو
نہ سمجھنا یہ ایک بڑی کوتاہی ہے، اور اگر ہم نے قرآن کو نہیں سمجھا تو نہ صرف یہ کہ اللہ کے یہاں ہماری گرفت ہے، بلکہ ہماری آنے والی نسلیں بھی شاید ہمیں اس کا مجرم قرار دیں گی کہ اگر انہوں نے قرآن کو اس انداز میں سمجھنے کی کوشش کی ہوتی تو شاید ہمارے حالات کچھ اور ہوتے۔ اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اس کائنات میں اپنی سب سے افضل ترین مخلوق انسان کو بسایا، اسے بے شمار نعمتیں عطا فرمائی، اور ان ساری چیزوں میں اس کا صرف ایک مقصد تھا جو اس نے انسانی تخلیق کے وقت فرشتوں کے سامنے یہ بات رکھی تھی کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے جا رہا ہوں، اور یہ وہی کریں گے جیسا میں چاہتا ہوں۔ مجھے نہیں لگتا کہ ہم خدا کی ذات کو فرشتوں کے سامنے اس انداز میں شرمندہ کریں گے کہ ہم ایسے اعمال لے کر اللہ کے ہاں جائیں کہ فرشتے بھی کہیں کہ یا رب یہ وہی مخلوق ہے جسے تو نے بڑی فخر کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کیا تھا اور بتایا تھا کہ یہ زمین میں تمہارا خلیفہ ہوگا۔ زیادہ کچھ نہیں چاہتا اللہ ہم سے، وہ چاہتا ہے کہ جو نعمتیں اس نے آپ کو دی ہیں ان نعمتوں کا شکر کیا جائے، اللہ کی کبریائی کا اعتراف کیا جائے، اور اس نے ہمارے لیے جو رسول بھیجے، جو پیغامات بھیجے، انہیں ہم اپنی زندگی میں نافذ کریں۔ اس سے نہ صرف یہ کہ ہماری دنیا بلکہ دراصل جو آنے والی دنیا ہے ہماری، وہ دنیا ہماری کامیاب ہو، اور اللہ ہمیں دوسروں کی نظر میں سرخور کر کے ہمیں جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ پورا قرآن انہی پیغامات سے بھرا ہوا ہے۔ آج کی جو آیات ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان میں سورہ نبا کی آیت نمبر 6 سے 13، سورہ نازعات کی آیت نمبر 34 سے 41، سورہ تکویر کی آیت نمبر 8 اور 9، سورہ انفطار کی آیت نمبر 7 سے 14، اور سورہ عصر کی 3 آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں ان ساری چیزوں کا اعادہ ہے جو اللہ نے ہمیں دی ہے اور جو اللہ ہم سے چاہتا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے اپنے ان نعمتوں کو گنایا ہے جو اس نے ہمارے فائدے کے لیے اس زمین میں بنائی۔ اللہ نے فرمایا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا، کیا یہ سچ نہیں ہے کہ ہم نے زمین کو فرش بنایا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اور اس زمین پر پہاڑوں کو میخوں کی طرح گاڑ دیا تاکہ یہ زمین دھلک نہ جائے، یہ زمین لڑکھڑائے نہیں۔ وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور مردوں اور عورتوں کو جوڑوں کی شکل میں پیدا کیا۔ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اس نے ہمیں نیند عطا کی اور ہماری نیند کو ہمارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور رات کو پردہ پوش اور تاریک بنایا تاکہ ہم سکون حاصل کر سکیں۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور دن کو معاش کے لیے بنایا تاکہ ہم اپنی روزی روٹی اور اپنے باقی کے انتظامات کر سکیں۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے۔ یہ جو آسمان ہمیں دکھتا ہے جس میں کوئی بھی کھمبا نہیں، کوئی بھی پلر نہیں، کوئی بھی ایسی کوئی چیز نہیں جو ظاہری طور پر اس کو روکے ہوئے ہو، یہ صرف اللہ کی قدرت سے رکے ہوئے ہیں۔ اللہ نے اس کو بہت بڑا اپنا
نشانی کا ذریعہ بناتے ہوئے لوگوں کو اس بات کی طرف دعوت دی کہ تمہیں اب بھی کیا تمہاری عقل کام نہیں کرتی. اور اسی طرح کے اللہ نے تہ پر تہ 7 آسمان بنائے. وَجَعَلْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا, تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے. وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا, اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ پیدا کیا یعنی سورج. اگر سورج نہ ہو تو ہماری دنیا نہ صرف ایک تاریخ ہو بلکہ ہمارا ذریعہ معاش تک ختم ہو جائے. سورج کو اللہ نے ہمارے زمین کے تناسب سے اتنی دور رکھا تاکہ ہم اپنی زندگی کو آسانی سے گزار سکیں. اور ان ساری چیزوں کے بعد یہ بتایا اللہ نے سورہ نازعات کے اندر کہ پھر ایک وقت آئے گا جب اس زمین پر جتنی نعمتیں ہیں یہ سب ختم ہو جائیں گی, اور وہ وقت ہوگا جسے ہم قیامت کہتے ہیں. یہی دراصل انسان کو سمجھانے کی سب سے بڑی چیز تھی, عقیدہ آخرت اور حیات بعد الممات. حیات بعد الموت 2 حیثیتوں سے یہاں پہ استدلال کیا ہے اللہ نے. بتا فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى, پھر جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا یعنی قیامت. یوم یتذکر الانسان ما سعی, جس روز انسان اپنا سب کیا دھرا یاد کرے گا. جو کچھ بھی ہم نے اس زمین پر کیا ہے, جو کچھ بھی ہم نے کیا ہے, یہ سب کا سب اللہ ہمارے سامنے لا کر رکھے گا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى, اور جن چیزوں سے ہمیں ڈرایا جاتا رہا ہے, جن چیزوں سے ہمیں بچانے کی کوشش کی جاتی رہی ہے, وہ چیز یعنی دوزخ ہمارے سامنے کھول کر رکھ دی جائے گی. فَأَمَّا مَنْ طَغَى, جس نے بھی سرکشی کی تھی, وہ آثار الحیات الدنیا, اور دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تھی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى, دوزخی اس کا ٹھکانہ ہوگی. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى, اور جس نے اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کیا تھا اور اپنے نفس کو بری خواہشات سے باز رکھا. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى, جنت اس کا ٹھکانہ ہوگی. اس دنیا سے ہم جو بھی لے کر جائیں گے, قیامت کے بعد ہمیں اپنے ان سارے اعمالوں کا حساب کتاب دینا ہوگا. جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اس حساب سے اللہ ہمیں جنت اور دوزخ جیسا بھی ہمارے لیے مناسب ہوگا وہ ہمیں عطا کرے گا. جیسے ہمارے اعمال ہوں گے اس حساب سے وہ ہمیں ہدایت کرے گا. سورۃ تکویر کی جو 2 آیت ہم نے لی تھی اسے ایک خاص چیز دینا تھا. سورۃ تکویر کی آیت نمبر 8 اور 9 میں اللہ نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا. جب زندہ دفن کی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا, پوچھا جائے گا کیا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, تو کس قصور میں ماری گئی, کیا قصور تھا تمہارا. ناظرین, آج جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو وقار عطا نہیں کیا, یہ اسلام کا احسان ہے ساری دنیا پر, اور خاص طور سے عورتوں پر جو اس نے احسان عظیم کیا ہے. ورنہ ایک وقت تھا جب بیٹی پیدا ہوتے ہی زمین میں زندہ گاڑ دیا جاتا تھا. خاص طور سے عرب میں یہ ایک نہایت ہی سنگدل اور قبیح رسم تھی جس کو یہاں پہ اللہ نے نشانہ ملامت بنایا ہے, اور بیٹی کو وہ عزت دی ہے جو دنیا کی کسی اور مذہب و ملت نے اسے نہیں دیا. اس آیت کے انداز بیان میں اتنی شدید غضبناکی پائی جاتی ہے کہ جس سے زیادہ سخت غضبناکی کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا.
بیٹی کو زندہ گاڑنے والے ماں باپ اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں ایسے قابل نفرت ہوں گے کہ وہ ان کو مخاطب کر کے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے اس معصوم کو کیوں قتل کیا، بلکہ اسے نگاہ پھیر کر اس معصوم بچی سے پوچھا جائے گا تو بیچاری آخر کس قصور میں ماری گئی، اور وہ اپنی داستان سنائے گی کہ ظالم ماں باپ نے اس کے ساتھ ظلم کیا اور کس طرح اسے زندہ دفن کر دیا۔ اس مختصر سی آیت میں دو بڑے مضمون سمیٹ دیے گئے ہیں جو الفاظ میں بیان کیے بغیر خود بخود اس کے فحوا سے ظاہر ہے۔ ایک یہ کہ اس میں اہل عرب کو یہ احساس دلایا گیا ہے کہ جاہلیت نے ان کو اخلاقی پستی کی کس انتہا پر پہنچا دیا ہے اور وہ اپنی ہی اولاد کو اپنے ہاتھوں زندہ درگور کرتے ہیں، پھر بھی انہیں اصرار ہے کہ اپنی اسی جاہلیت پر قائم رہیں گے۔ دوسرے یہ کہ اس میں آخرت کے ضروری ہونے کی ایک صریح دلیل پیش کی گئی ہے۔ جس لڑکی کو زندہ دفن کر دیا گیا آخر اس کی کہیں تو داد رسی ہونی چاہیے، اور جن ظالموں نے یہ ظلم کیا ہے آخر کبھی تو وہ وقت آنا چاہیے جب ان سے اس بے دردانہ ظلم کی باز پرس کی جائے۔ ہمارے معاشرے میں بھی یہ چیز پنپ رہی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اب اس معاشرے میں یہ چیز کم ہے ظاہراً، لیکن آج بھی لوگوں کو بیٹیوں کی پیدائش پسند نہیں آتی۔ جس زمانے میں یہ چیز تھی اور جو لوگ اس کے اولین مخاطب تھے ان سے اللہ نے اسے بتایا کہ تم کتنے بڑے ظالم ہو کہ اپنی اولاد کو زندہ درگور کرتے ہو، تمہیں ذرا بھی رحم نہیں آتا، اتنے سفاک ہو گئے ہو تم۔ عرب میں لڑکیوں کو زندہ دفن کرنے کا یہ برہمانہ طریقہ قدیم زمانے میں مختلف وجوہ سے رائج تھا۔ ان میں سے کچھ وجوہ ہمارے یہاں بھی ہے جس وجہ سے ہم ایسا کرتے ہیں۔ نمبر ایک معاشی خستہ حالی، جس کی وجہ سے لوگ چاہتے تھے کہ کھانے والے کم ہوں۔ دوسرے عام بدآمنی، جس کی وجہ سے بیٹوں کو اس لیے پالا جاتا تھا کہ جس کے جتنے زیادہ بیٹے ہوں گے اس کے اتنے ہی حامی اور مددگار ہوں گے، مگر بیٹیوں کو اس لیے ہلاک کر دیا جاتا تھا کہ قبائلی اور آپس کی لڑائیوں میں الٹی ان کی حفاظت کرنی پڑتی تھی اور دفاع میں یہ کسی کام نہیں آ سکتی تھی۔ تیسرے عام بدآمنی کا ایک ساخشانہ یہ بھی تھا کہ دشمن قبیلے جب ایک دوسرے پر اچانک چھاپا مارتے تو جو لڑکیاں بھی ان کے ہاتھ لگتی تھی انہیں لے جا کر وہ یا تو لونڈیاں بنا کر رکھتے تھے یا کہیں بیچ ڈالتے تھے۔ اسلام کی برکتوں میں سے ایک بڑی برکت تھی تو اس نے نہ صرف یہ کہ عرب سے اس انتہائی سنگ دلانہ رسم کو ختم کر دیا بلکہ اس تخیل کو بھی مٹا دیا کہ بیٹی کی پیدائش کوئی حادثہ اور مصیبت ہے جسے بادل ناخواستہ برداشت کیا جائے۔ اس کے برعکس اسلام نے یہ تعلیم دی ہے کہ بیٹیوں کو پرورش کرنا، انہیں عمدہ تعلیم و تربیت دینا اور انہیں اس قابل بنانا کہ وہ ایک اچھی عورت کا کردار نبھا سکے، بہت بڑا نیکی کا کام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے میں لڑکیوں کے متعلق لوگوں کے عام تصور کو جس طرح بدلا ہے، اس کا اندازہ آپ کے ان بہت سے ارشادات سے ہو سکتا ہے جو احادیث میں منقول ہے۔ مثال کے طور پہ ہم صرف یہاں پہ 2 ارشاد آپ کو بتا دیں۔ ایک حدیث ہے جو بخاری اور مسلم دونوں کے اندر ہے، جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر ان سے وہ نیک سلوک کر دے تو یہ اس کے لیے جہنم سے آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان لڑکیوں کی پیدائش سے آزمائش میں ڈالا جائے اور پھر وہ ان سے نیک سلوک کرے تو یہ اس کے لیے جہنم کی آگ سے بچاؤ کا ذریعہ بنے گی۔ دوسری حدیث کو ابو داؤد نے نقل کی ہے، جس کے ہاں لڑکی ہو اور وہ اسے زندہ دفن نہ کرے، نہ ذلیل کرے، نہ بیٹے کو اس پر ترجیح دے، اللہ اسے جنت میں داخل کرے گا۔ یہی وہ تعلیم ہے جس نے لڑکیوں کے متعلق لوگوں کا نقطہ نظر نہ صرف ایک عرب میں بلکہ دنیا کی ان تمام قوموں میں بدل دیا جو اسلام کی نعمت سے فیضیاب ہوتی چلی گئیں۔ پھر انسان کو یہ آواز دلائی گئی، احساس دلایا گیا کہ تو کتنا بے حس اور بے غیرت ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس چیز نے تجھے اپنے اس رب کریم کی طرف سے دھوکے میں ڈال دیا۔ الذی خلقک،
जिसने तुझे पैदा किया, फसव्वाका, तुझे निक सुख से दुरुस्त किया, फअदलक, तुझे मुतनासिब बनाया, फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक, और जिस सूरत में चाहा तुझको जोड़कर तैयार किया। कल्ला बल तुकज़्ज़िबून बिद्दीन, हरगिज नहीं, बल्कि असल बात यह है कि तुम लोग जज़ा और सजा को झुठलाते हो। व इन्ना अलैकुम लहाफ़िज़ीन, हालांकि तुम पर निगरान मुकर्रर हैं और ऐसे मुअज़्ज़ज़ कातिब जो तुम्हारे हर फेल को जानते हैं, किरामन कातिबीन, तुम्हारे हर फेल को जानते हैं, याअलमून मा तफ़अलून, जो कुछ तुम करते हो वो उसको लिखते रहते हैं और जानते हैं खूब। इन्नल अबरार लफ़ी नईम, यकीनन जो नेक लोग होंगे वो मजे में होंगे। वन्नल फुज्जार लफ़ी जहीम, और जो लोग बदकार होंगे वो यकीनन जहन्नम में होंगे। ये वाइद दिलाई गई। उसके बाद हमारी आखिरी आयत थी बिल्कुल सूरा अस्र। सूरा अस्र के बारे में मुफस्सिरीन का ख्याल है कि ये इतनी जामे तरीन सूरा है, इतनी छोटी और इतनी जामे तरीन सूरा है कि अगर इंसान समझना चाहे और सुधरना चाहे, अपनी जिंदगी तब्दील करना चाहे और अल्लाह की नेमतों में अपना हिस्सा चाहे, तो उसके लिए सिर्फ यही एक सूरा काफी है। अल्लाह ने कहा वल अस्र, जमाने की कसम, जमाना कोई भी हो, जिसे हम गुजरा हुआ कहें, मौजूदा हो या हाल, जमाना अज इब्तिदा ता इंतहा, ये पूरा जमाना है। अल्लाह ने जमाने की कसम खाकर ये बात कही, इन्नल इंसान लफी खुस्र, तमाम का तमाम इंसान घाटे में है। अल्लाह ने कसम खाकर के बात बताई कि इंसान घाटे में है, इंसान बहुत बड़े खसारे में है। इस खसारे से कौन बचा? इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, इस खसारे से सिर्फ वही बच सकता है जो ईमान ले आए और अमल सालेह करे। पूरा कुरान यही बताता आया है हमें, ईमान लाओ, नेक अमाल करो, वतवासौ बिल हक़, और एक दूसरे को हक की नसीहत करते रहो। खुद भी हक की तरफ आओ और दूसरों को भी हक की तरफ आने की दावत और नसीहत देते रहो। वतवासौ बिस सब्र, और इस दुनिया में जो कुछ भी तुम्हें नागवार गुजरे उन सब पर सब्र की तलकीन करते रहो। यही तुम्हारी कामयाबी है। और इस छोटी सी आयत ने इंसान को कामयाबी का एक राज बता दिया कि वो सिर्फ ईमान और अमल सालेह, हक की तलकीन और सब्र की तलकीन करता रहे, अल्लाह उसे कामयाब करेगा। नाज़रीन, आज की जो हमारी आयत थी वो मुकम्मल हुई, 30वें पारे के मामलात भी मुकम्मल हो गए। हमारी आज भी आप हजरात से यही गुजारिश होगी कि कुरान के एक एक लफ्ज को अपनी जिंदगी का सबसे जरूरी काम समझकर पढ़ें और उसे समझें और उसे अपनी जिंदगी में लाएं। अल्लाह ने इस बात की गारंटी ली है कि ये मेरा बताया हुआ रास्ता है, जो इस रास्ते पर चलेगा उसकी कामयाबी यकीनी यकीनी और यकीनी है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। फबिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। पैगाम रब्बी के ज़रिए मेरा मकसद इस्लाम की सही तालीम को आम करना है और मेरे असलाफ बुजुर्ग हजरात जो दुनिया से चले गए उनके लिए इसालो सवाब है। मेरे आबा व अजदाद और इलाके के तमाम बुजुर्ग शख्सियात और तमाम दीन के रहबरों के लिए आप नाजरीन से दुआ की दरख्वास्त है। मिन जानिब शाहिद कामरान, हिंदुस्तानी मीडिया।